خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کی چوتھی مروجہ قسم و جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اسی حالت میں فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا آپ کو میں کبیرہ گناہوں کی نشاندہی نہ کروں؟ آپ کو میں یہ نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے غیر کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بتائی بات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات ارشاد فرمانے کے لیے آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر آگے تشریف لائے، یعنی ٹیک لگا کر پہلے بیٹھے، ٹیک چھوڑی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں فرمایا، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جھوٹی گواہی کی کوئی، یعنی اس کو کوئی جھوٹ نہیں سمجھا جاتا اور اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی، بلکہ جھوٹے گواہ کرائے پہ بھی مل جاتے ہیں۔ وہ کرائے پہ گواہیاں دینے کے لیے تیار ہے، ہم اتنے پیسے لیں گے گواہی دے دیں گے۔ حالانکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ جب جھوٹی گواہی دے دی، مثلا عدالت کے اندر جھوٹی گواہی دے دی اس نے کہ میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے میرے سامنے یہ کام کیا ہے، جبکہ اس نے نہیں دیکھا، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اب اس جھوٹی گواہی دینے پر عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا، اس کو جو سزا ملے گی، جو وہ تکلیف برداشت کرے گا، جو وہ اذیت برداشت کرے گا، یعنی اس پر جو اس کا نقصان ہوگا، اس سارے نقصان کے اندر یہ جھوٹی گواہی دینے والا شریک ہوگا۔ اس کو 10 سال کی قید ہو جاتی ہے، 10 سال وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتا ہے، 10 سال اپنے بیوی بچوں سے دور رہتا ہے، 10 سال وہ جیل کی مشقتیں اس کی جھوٹی گواہی کے پیچھے برداشت کرتا ہے۔ اس لیے ایک کبیرہ گناہ ایک طرف رہا، اور اس کے اوپر اس نے جو گواہی دی، اس کی وجہ سے اس کو جتنی اذیت اور تکلیف ملی، اس کا گناہ وبال اس کے اوپر علیحدہ رہا۔ اس لیے یہ مروجہ قسم ہے جھوٹ کی، جس کو معاشرے میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا۔ خدا را، ہم ہوش کے ناخن نہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی آخرت کو برداشت کرنے، آخرت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اپنی آخرت کے جنازے نکال رہے ہیں؟ کل کیا ہم نے خدا کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اس کو کتنا سخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع فرمایا، کتنی سخت تنبیہ فرمائی جھوٹی گواہی کے والے سے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم خود کرائے بھی جھوٹے گواہ تلاش کرتے ہیں۔ خود عدالتوں کے اندر کتنی جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ کوئی یعنی سچ بولنے والا تو ہمارے ماحول سے یہ نکل ہی گیا، سارا جھوٹ عدالتوں میں، سارا جھوٹ، ساری جھوٹی گواہیاں، سارے جھوٹے پروگرام۔ تو اس لیے جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کو بہت سخت سزا دیں گے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس برے عمل سے اپنی حفاظت فرمائیں اور اس میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی